لا الہ کی بقا حسین حسین، لا الہ کی بقا حسین حسین، دین کا ضابطہ حسین حسین، دین کا ضابطہ حسین حسین۔ شہ کے صدقے میں حد سے سوا چاہیے، شہ کے صدقے میں حد سے سوا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حد سے سوا ہے کیا؟ شہ کے صدقے میں حد سے سوا چاہیے، شہ کے صدقے میں حد سے سوا چاہیے، ارے ہم کو جنت نہیں کربلا چاہیے، ہم کو جنت نہیں کربلا چاہیے۔ اور اکثر ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ وہاں جانا، مولا سے کوئی دعا نہ کرنا، ہمارا سلام پیش کرنا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ مولا کی بارگاہ میں جا کے نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ وہ ہماری معرفت کی کمی تھی، لیکن جب یہاں آئے تو اس بات کا ادراک ہوا۔ اس شعر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ہم کو جنت نہیں کربلا چاہیے، میرے کہنے سے پہلے عطا کر دیا، 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 ارے ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے۔ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے قید خانے میں جب عباس کا سر لایا گیا، بیویاں رونے لگیں، ہو گیا کوہرام بپا، یاد جب آئی سکینہ تو کہا بھاویلا، ارے کبھی ننھی سی لہد دیکھی، کبھی سر دیکھا، ہائے روتے ہوئے، ہائے روتے ہوئے سجاد سے زینب نے کہا، سر عباس سکینہ کی لحد پر رکھ دو، ارے کتنی حسرت تھی اسے آئیں گے ایک روز چچا، سر عباس سکینہ کی لحد پر رکھ دو، اور اس کے رخساروں کی حالت نہ بتا پاؤ گے، ارے تم سکینہ کے مصائب نہ سنا پاؤ گے، ارے خود بتا دے گی کہاں کس نے تماچا مارا،
سکینہ کی لحد پر رکھ دو، اور راہ میں جب بھی سکینہ نے اسے دیکھا ہے، ارے شمر نے کھینچ کے بالوں سے بہت مارا ہے، ارے دیکھ لے آج وہ جی بھر کے چچا کا چہرہ، سر عباس سکینہ کی لحد پر رکھ دو، اور یوں چچا اور بھتیجی کو رلاتے تھے لیں، ارے جب بھی ناکے سے سکینہ کو گراتے تھے لیں، نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا تھا کہاں سر اس کا، سر عباس سکینہ کی لحد پر رکھ دو۔ عشق حیدر میں جو سرشار نظر آتا ہے، باغ فردوس کا حقدار نظر آتا ہے، اور در پہ شبیر کے جو حر کی طرح آئے اسے، بھئی راستہ خلد کا ہموار نظر آتا ہے، در پہ شبیر کے جو حر کی طرح آئے اسے، راستہ خلد کا ہموار نظر آتا ہے، اور صرف عباس نہیں، شہ کا علی اصغر بھی بھائی ثانی حیدر کرار نظر آتا ہے، صرف عباس نہیں، شہ کا علی اصغر بھی ثانی حیدر کرار نظر آتا ہے، اور چشم مومن سے ٹپکتا ہوا ہر اشک عذاب فاطمہ کو در شہوار نظر آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ آپ نے پڑھا کہ جنت نہیں کربلا چاہیے، بس اسی سے ہی مختصر ایک کلام ہے بڑے بھائی سفطین قادری مرحوم کا، آپ سب کے لیے ہے یہ کلام حضور۔ مطمئن یوں دل ہے میرا کربلا آنے کے بعد، مطمئن یوں دل ہے میرا کربلا آنے کے بعد، باغ جنت مل گیا ہو جیسے ویرانے کے بعد، باغ جنت مل گیا ہو جیسے ویرانے کے بعد، اور پھر کسی طوفان کا دل میں نہ باقی ڈر رہا، بھئی گھر کی چھت پر پرچم عباس لہرانے کے بعد، اور اہل ایمان جانتے ہیں ان کی نسبت سے مجھے اوج وہ پائی ہے میں نے ان کا ہو جانے کے بعد۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیے، آپ کتنی مجالس سے ابھی آ رہے ہوں گے اور کتنی مجالس پہ جائیں گے، حضور سماعت فرمائیے گا شعر۔ روزگار زندگی ہے، روزگار زندگی ہے یہ محرم میں میرا، روزگار زندگی ہے یہ محرم میں میرا، بھائی اس رضا خانے گیا میں اس رضا خانے کے بعد، روزگار زندگی ہے، روزگار زندگی ہے یہ محرم میں میرا، بھائی اس سزا کھانے گیا میں اس
ازا خانے کے بعد، اور میں ہوں ایک آزاد کردہ اے حسین ابن علی، اڑ گیا فطروس یہ کہہ کر بال و پر پانے کے بعد، اور شہ کو تقدیریں بدلنے میں کہاں لگتی ہے دیر، وہی حر کو جنت مل گئی شہ کی طرف آنے کے بعد، اور کہہ رہے تھے شاہدین قلب و جگر کو تھام کر، کچھ نظر آتا نہیں اکبر تیرے جانے کے بعد، اور خیمہ فروا میں برپا ایک قیامت ہو گئی، ایک گٹھڑی میں بندھی قاسم کی لاش آنے کے بعد، اوج عرفان شہادت تھا جب بے شیر کا، آ گئی لب پر ہنسی تیرے ستم کھانے کے بعد، اور ہو گیا مشکل علم کو تھامنا جرار کو، ایک شانہ کٹ گیا جب دوسرے شانے کے بعد، اور ہے علامت زندگی کی دشتے سوزے عشق میں ایک پروانے کا جلنا ایک پروانے کے بعد، اور کس قدر سبتین ہے سرشارائے حب علی، راز ہوتا ہے یہ افشا کربلا آنے کے بعد، اور مطمئن یوں دل ہے میرا کربلا آنے کے بعد، یہ نجات ہے حسین، اصل میں حیات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین، اصل میں حیات ہے حسین، کاٹ دو زباں میری مگر، کاٹ دو زباں میری مگر، دل میں تا حیات ہے حسین، دل میں تا حیات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین، اصل میں حیات ہے حسین۔ ہر مومن کی ترجمانی کرتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں۔ سچا عاشق حسین ہوں، سچا عاشق حسین ہوں، سچا عاشق حسین ہوں، سچا عاشق حسین ہوں، میری کائنات ہے حسین، میری کائنات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین، اصل میں حیات ہے حسین۔ اور حر نے کیا کہا سنو سنو، حر نے کیا کہا سنو سنو، مرکز نجات ہے حسین، مرکز نجات ہے حسین، کشتی نجات حسین، اصل میں حیات ہے حسین۔ بطور خاص حاصل کلام شعر ہے کہ رزق کی کمی نہیں جہاں، رزق کی کمی نہیں جہاں، وہ معاشیات ہے حسین، وہ معاشیات ہے حسین، رزق کی کمی نہیں جہاں، رزق کی کمی نہیں جہاں، وہ معاشیات ہے حسین، وہ معاشیات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین، اور پشت مصطفیٰ پہ ہے سوار،
پشت مصطفیٰ پہ ہے سوار. کتنی پاک ذات ہے حسین، کتنی پاک ذات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین، اصل میں حیات ہے حسین. اور مصطفیٰ کی سب صفات کا، مصطفیٰ کی سب صفات کا حامل صفات ہے حسین، حامل صفات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین، اصل میں حیات ہے حسین. مصطفیٰ اساس دین ہے، مصطفیٰ اساس دین ہے، اور دینیات ہے حسین، اور دینیات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین، اصل میں حیات ہے حسین. لب پہ ناصر حسین کے، لب پہ ناصر حسین کے، صبح و شام رات ہے حسین، صبح و شام رات ہے حسین، کشتی نجات ہے حسین. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخسار جو چلے گھر سے شہ کربو بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے، ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ارے شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لقا. ہر جوڑ کر نرنے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. ارے سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، ارے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے. ارے وہم آتے ہیں میرے دل میں، نہ جانے کیا کیا. ایک بار اور مجھے
ہی بند ہے کہ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، ارے تم کو اکبر کی قسم غلچہ دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان ایمانی، زندگی ایک وحدت ہے، ہر چند کے زندگی میں جو زندگی کے مظاہر ہیں وہ کثیر ہیں، زندگی کے مظاہر گوناگوں ہیں، کثیر ہیں، اور زندگی کے مظاہر میں آپس میں تضاد کا رشتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہوتے ہیں وہ سب زندگی ہی کے مظاہر۔ تو تمام تر کثرت اور تضادات کثرت کے باوجود زندگی ایک وحدت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنی زندگی میں اس نقطۂ وحدت اور نور وحدت کو پا جائے وہ ہے اصلی اہل توحید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نقطہ اگر کربلا سے نہیں سیکھا تو کہیں سے نہیں سیکھا۔ بے شک بے شک، کیا کربلا سب سے بڑا مدرسہ توحید ہے، اس سے بڑا کوئی مدرسہ توحید نہیں ہے۔ خدا کعبے میں نہیں کربلا میں ملتا ہے۔
اللہ کعبے میں نہیں ملتا، کربلا میں ملتا. اگر انسان معرفت رکھتا ہو، اگر انسان حضرت سید الشہداء امام حسین کی معرفت رکھتا ہوں. یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں گا. یہ سب بڑی بحثیں ہیں، لیکن تھیوریٹیکلی اگر اسے بات کریں تو یہی جملہ جو میں نے عرض کیا، اس کے لیے نہ جانے کتنے دن بیٹھ کے کلاس روم میں درس ہوتا ہے. وحدت و کثرت کا رشتہ کیا ہے؟ سال بھر گزر جاتے ہیں، لیکن یہ تاثیر ہے فضائے مجلس کی. آقا حسین سے جس مجلس کی نسبت ہے، وہاں ایک جملے میں لوگ بات سمجھ جاتے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ حوزہ علمیہ قم میں یہ وحدت و کثرت کی بحث بیٹھ کے ایک سال کرتے ہیں، لیکن وہ پورا ایک نصاب ہے تھیوریٹیکل مسٹیسزم، یعنی علم عرفان نظری، اور پھر اس کے سائے میں ہوتا ہے علم عرفان عملی. لیکن آقا حسین کے دربار میں چاہے علم عرفان نظری ہو یا علم عرفان عملی 40 دن میں مکمل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 40 کی عظمت کا راز یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا بہت خوب، بہت خوب. 40 کون سی 40 ہے؟ کس کی 40 ہے؟ کس لیے اس 40 کی اتنی عظمت ہے؟ اور جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے اس 40 کا فروغ ہو رہا ہے. تو اس میں راز ہے. دیکھیے قرآن مجید میں ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دنیا والے اپنی تدبیریں اور سازشیں کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیریں اور اپنے منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. تو بالآخر غالب آ کے رہے گا اللہ کا منصوبہ. صبغت اللہ، دوسرا مقام قرآن مجید میں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. یہ سب مقامات بہت فکر انگیز اور فکر طلب ہے، غور طلب ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں جو انسان کے باطن وجود کو حقیقت توحید و ولایت سے جوڑتے ہیں. یہ وہ مقامات ہیں جو انسان کے باطن وجود کو حقیقت توحید اور حقیقت ولایت سے جوڑتے ہیں. تو یہ 40 کی ایک اہمیت ہے. کل بھی اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی رات کی مجلس میں، اس وقت بھی اسی آیت کی تلاوت کی. یہ 40 جو ہے یہ ایک نصاب زندگی ہے. یہ 40 یہ ایک نصاب علمی ہے. یہ 40 ایک نصاب عملی ہے. یہ 40 ایک نصاب عرفانی ہے. یہ 40 ایک نصاب توحیدی ہے. یہ 40 ایک نصاب ولائی ہے. اب وہی دیکھیں، تعلیم کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کسی بچے کو یا کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو جو پڑھانے کا پیٹرن ہے، جو طریقہ ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک نقطے کی بات ہوتی ہے یا ایک نقطے کی بات ہوتی ہے، اور اسے کئی صفحوں میں پڑھاتے ہیں آپ. آخر میں ایک نقطہ ہی ملتا ہے. وہی نقطہ زندگی کی روشنی اکثر
اسکالر ہوتا ہے آپ نے، یعنی یہ جو جینوین اسکالرس ہیں نا، آپ ان سے پوچھئے ان کا علمی تجربہ کیا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ سینکڑوں صفحے کا کوئی آپ نے تھیسس پڑھا، پوچھئے اس تھیسس کے نتیجے میں کیا ملا، ایک نقطے کی بات ملتی ہے. اس ایک نقطے کو روشن کرنے کے لیے سینکڑوں صفحے میں اس بات کو سجا کے سنوار کے مثالوں کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جو 40 ہے، یہ 40 توحیدی حقیقت ہے، عرفانی حقیقت ہے. اور اب عرفان کی لوگ بات کرتے ہیں، آج کل ذوق عرفان کا بہت بڑھتا جا رہا ہے. عرفان بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اور عرفان کے بنیادی طور پہ 2 حصے ہیں، ایک عرفان نظری اور ایک عرفان عملی. یعنی ایک تھیوریٹیکل مسٹیسزم ہے اور ایک پریکٹیکل. وہ راہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے. عرفان کس لیے پڑھتے ہیں لوگ؟ تاکہ اللہ تک پہنچیں. دماغ، ذہن، انٹلیکٹ وہ بھی اللہ تک پہنچے، خدا آشنا ہو جائے، اور ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے کہ اللہ یہ کہے یہ ہمارا بندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. دنیا والے کہیں یا نہ کہیں، یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، دنیا والے کہیں یہ سامنے نہ رکھیے یہ دنیا والے کیا کہیں گے. اور سب سے بڑا مرض جو گھن کی طرح ہم لوگوں کی زندگی میں لگا رہتا ہے، جو پورے شجرہ اخلاق کو خاک اور راکھ بنا دیتا ہے، وہ یہی ہے، دنیا والے کیا کہیں گے. کیا کہنے، آپ خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دنیا کے کسی شعبے میں ہوتا ہے دنیا والے کیا کہیں گے. یہ شعر میں پڑھوں گا تو داد ملے گی یا نہیں، یہ نقطہ میں پڑھوں گا تو داد ملے گی یا نہیں، یہ میں کام کروں گا تو لوگ اچھا کہیں گے یا نہیں. یہ سب سے بڑا گھن ہے. یہ انسان کو اللہ سے جوڑنے میں رکاوٹ بنتا ہے. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میسیج ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ چیز اللہ سے رشتہ جوڑنے میں رکاوٹ بنتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے، ہر نیک کام کیجئے اور میں کی اس میں سے نفی کرتے چلے. جو بھی نیکی کریں، جو بھی نیکی کریں اس میں سے ڈھونڈ کے ایک میں کو مائنس کر دیجیے. اس سے شارٹسٹ فارمولہ عرفان عملی کا نہیں ہو سکتا. کل عرفان عملی یہ ہے، عملی پریکٹیکلی جو سیر و سلوک ہے نا، کیا کرنا ہے اس میں؟ ہر کام میں سے میں نکال دیجئے، بس مائنس میں. چاہے وہ ذاکری ہو، خطابت ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، کارواں لے جانا ہو. کارواں مولا، بہت سے لوگ یہاں ہوں گے جو کارواں لاتے ہیں. ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے، آقا حسین کے زائروں کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. That's all. نیت بس اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہی جذبہ ہو اندر سے باہر تک، یہی رویہ ہو. رزق روزی تو دینا، اللہ زبان ہار چکا ہے. اللہ کے شایان شان نہیں ہے یہ تعبیر. یہ تعبیر اللہ کے شایان شان نہیں ہے، مگر اللہ زبان دے چکا ہے، وہ روزی دے گا. یہ ممکن
ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے کسی مخلوق کو رزق نہ دے. چاہے وہ تو جو فرعون کو نوازتا ہے وہ اپنے توحید پرست کو نہیں نوازے گا؟ سوچ سکتے ہیں جو فرعون اور نمرود اور حامان جو کافروں کو مشرکوں کو رزق سے محروم نہیں کرتا، وہ کیا مومنوں کو رزق سے محروم کرے گا؟ تو یہ جو دن رات ہم و غم ہے رزق اور روزی کا، اسے بھول جائیے. خود کو خدا سے جوڑیے، خود کو آقا حسین سے جوڑیے، خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جوڑیے، خود کو حقیقت توحید و حقیقت ولایت سے جوڑیے، جوڑ کے دیکھیے. اب یہاں پر 2 جملے مختصراً عرض کر دوں. علمی لحاظ سے بھی علم عرفان نظری، یعنی جس میں اللہ کی معرفت حاصل ہو اور اپنی معرفت حاصل ہو. سمجھ میں آئے نا کہ ہم کیا ہیں؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ واقعاً معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. اور یہ بات کون بتائے گا کہ ہم کیا ہیں؟ یہ دنیا والے نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. دنیا والے تو جو تبصرے کرتے ہیں ہمیشہ دھوکے میں ڈالتے ہیں. دشمن جو تبصرہ کرے گا وہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرے گا. دوست جو تبصرہ کرے گا وہ احساس برتری میں مبتلا کرے گا. تو نہ دوست کا تبصرہ کام آنے والا ہے نہ دشمن کا تبصرہ کام آنے والا ہے. تو کیسے سمجھیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں یہ بھی خدا ہی بتائے گا. یہ بھی اللہ ہی روشنی ڈالے گا دل میں معرفت کی کہ تم کیا ہو. اور پھر جب یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا کہ تم کیا ہو، تو پھر اسی روشنی سے دوسری برتر روشنی نصیب ہوگی کہ ہم کیا ہیں، یعنی خدا کیا ہے. بار بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا، انا نحن، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم. یہ خدا پکار کے خود کہہ رہا ہے، پہچانوا رہا ہے کہ ہم کون ہیں. پہچانوا رہا ہے کہ نہیں؟ لفظیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی منکشف نہیں ہوتے. دیکھیے لفظ بہت بڑا حجاب ہے، لفظ بہت بڑا پردہ ہے. ایک جملہ عرض کریں. بسم اللہ. زندگی بھر لوگ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، مگر اس لفظ سے کبھی نہیں سمجھ میں آتا کہ محبت ہے یا نہیں. زندگی میں کوئی ایک لمحہ آتا ہے جب اس انسان سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. چاہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا رشتہ ہو، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، دوستوں کا رشتہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، ہم دوسرے تمہیں بہت چاہتے ہیں. یہ حجاب پڑا رہتا ہے، محبت نہیں آشکارا ہوتی. کوئی ایک عمل ایسا زندگی میں ہوتا ہے اس وقت بغیر کہے ہوئے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. کامن تجربہ ہے مگر اس تجربے کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. بس ایسا ہی کوئی تجربہ زندگی میں اللہ اور محمد اور آل محمد کے تعلق سے پیدا کر لیجیے. اللہ اجر تو خوب دیتا ہے. یہ ایک کامن مثال ہے، میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے لیے کچھ کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ اپنی راہ میں کچھ نہ کرنے کا اجر بھی بہت دیتا ہے. ابھی یہ مثال روشن نہیں ہوگی لیکن مثال مانوس ہے. نماز پڑھتے ہیں نا آپ، تو نماز میں کچھ کرنا ہوتا ہے. وضو کرنا ہے، اذان دینا ہے، ایک عمل ہے نا. یہ اقامت کہنی ہے، اذان دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے.
کچھ زبان سے کہنا ہے اور کچھ اعضاء و جوارح سے کرنا ہے. کھڑے ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے، سب یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کا ثواب ہے. حج میں کچھ کرنا ہے، جہاد ظاہر ہے جہاد کرنا ہے. روزے میں کیا کرنا ہے؟ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ 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 بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. خدا کی خاطر نہیں کھانا ہے، خدا کی خاطر نہیں پینا ہے، خدا کی خاطر لذت زندگی نہیں حاصل کرنا ہے، سبحان اللہ خدا کی خاطر بہت سے کام نہیں کرنے ہیں. سبحان اللہ. یعنی روزے میں صرف یہ ہے کہ خدا کی خاطر کچھ کام نہیں کرنے ہیں. اس کے لیے حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ نے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا. دوسری قرت اس کی یہ ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. بھائی سبحان اللہ اللہ، سبحان یعنی روزہ میرے لیے ہے، جو روزہ رکھے گا اسے میں مل جاؤں گا، اللہ. کیا کہنا جو روزہ رکھے گا اسے میں مل جاؤں گا، میں خود اس کی جزا ہوں. جبکہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے. واہ واہ واہ. اللہ کی خاطر یہ نیت کر کے کہ نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، لذت زندگی نہیں حاصل کرنی ہے، اللہ کی خاطر آج کچھ نہیں کرنا ہے. آپ نیت کر کے سو جائیں، دن بھر سوتے رہیں، صرف اٹھ کے نماز ظہر اثر پڑھی پھر سو گئے، پھر مغرب کے وقت اٹھے، پھر اللہ کی خاطر افطار کر لیا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. بھائی کیونکہ اللہ نے حد مقرر کی تھی کہ بس اسی وقت تک، اس کے بعد افطار کرنا. یہ جو آپ نے کچھ نہیں کیا اس کی اتنی بڑی جزا ہے، تو جب اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو کتنی بڑی جزا ہے. واضح ہے اللہ کے لیے کچھ نہ کرنے کی جب اتنی بڑی جزا ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، تو اللہ کے لیے جب آپ کچھ کریں گے تو کتنا ثواب ہوگا. تو سوچیے کہ نماز کا کتنا ثواب ہوگا، حج کا کتنا ثواب ہوگا، جہاد کا کتنا ثواب ہوگا، زندگی کے اور تمام اعمال کا کتنا ثواب ہوگا، اور اس زیارت کا کتنا ثواب ہوگا. اپنے وطن سے چلنا، یعنی زیارت وہ عمل جو اللہ نے واجب نہیں قرار دیا، مستحب ہے. اس مستحب کو اگر کوئی مومن خدا کی خاطر انجام دے گا تو کتنا ثواب ملے گا اسے. میں دو باتیں صرف عرض کر سکتا ہوں اس وقت، تمام حدیثوں کا نچوڑ اپنی لفظوں میں. سب سے پہلا انعام تو یہ ملتا ہے مومن کو زیارت اربعین کا، زیارت حسین علیہ السلام کا، کہ اس زمین پر رہتے ہوئے جنت کی فضا میں سانس لیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کربلا کی ہوائیں، کربلا کی فضائیں، یہ حرم امام حسین کی فضا، حرم عباس کی فضا، اس زمین پر رہتے ہوئے انسان جنت کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے. یہ تو بالکل پہلا انعام ہے. اور آخرت میں خدا کی قسم اگر ایک انسان متقی، مومن، پابند صوم و صلاۃ مومن ہو، عاشق خدا، عاشق رسول، اور زیارت امام حسین کرے جو ایک مستحب ہے، تو اس کا ثواب کوئی تمام ملائکہ سماوات و ارضین مل کر اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتے. اس کا ثواب صرف خدا جانتا ہے، اور وہ خدا وہ ہے جو زائرین حسین کی ٹھوکروں میں جنت دے دے گا. آپ کی ٹھوکروں میں ہوگی جنت، آپ کی ٹھوکروں میں ہوگی جنت. خدا کی قسم، خدا کی قسم. یہ زیارت بہت عظیم. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے آپ، یہ واجب نہیں، مستحب ہے، یہ مستحب ہے. اس مستحب کا اجر و ثواب
ملائکہ سماوات و ارضین مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ جو جملہ کہنا چاہتا تھا وہ رہ گیا، میں بس تیزی سے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ بات عرفان کی ہو رہی تھی، بھی درمیان میں یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک ہے عرفان نظری یعنی تھیوریٹیکل مسٹسزم، اس میں خدا کو دریافت کرنا ہے اور اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے۔ یہ پورا نصاب سینکڑوں ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں اس موضوع پر، لیکن مولا علی کی شان بلاغت یہ تھی کہ انہوں نے اس پورے مضمون کو ایک چھوٹے سے جملے میں ادا کیا ہے، اور وہ جملہ اتنا پسند آیا خدا کو کہ زبان علی سے نکلا اور اسے وحی بنا کے اللہ نے قرآن کا حصہ بنا اور وہ جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو جملہ ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا تھا سب سے پہلے، پھر اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ وہ وحی کی صورت میں رسول پہ نازل ہوا اور آج قرآن کا حصہ ہے۔ ہم خدا کے ہیں اور ہم خدا کے لیے ہیں، دونوں ٹرانسلیشن صحیح ہیں۔ ہم خدا کے ہیں، ہم خدا کے لیے ہیں، دونوں ٹرانسلیشنز میں فرق کیا ہوگا؟ اگر ہم کہیں ہم خدا کے ہیں، یہ ہے عرفان نظری، ہم خدا کے لیے ہیں یہ ہے عرفان عملی۔ دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ وہ ہے کہ الفاظ کا جو رشتہ معنی سے ہے اس پہ اگر غور کرتے رہیے تو یہ گتھیاں سلجھتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں تو یہ صرف ایک نوشن ہے جو مائنڈ میں آتا ہے، ایک رشتہ ہے اور ایک تصور ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ ایک پروسیس آتا ہے، فعل کی طرف توجہ جاتی ہے، یعنی وہاں جو اللہ کے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو وہ معنی اسمی یا معنی حرفی سامنے آتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہیں تو یہاں معنی فعلی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لنگوسٹکس اور گرامر اور ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ایک جملہ میں نے عرض کر دیا، لیکن بہرحال الحمدللہ سب سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے ہیں تو یہ ایک نوشن آیا اور یہ ایک ذات کو متعارف کراتا ہے اور دو ذاتوں کا رشتہ بتاتا ہے، یعنی ایک اللہ ہے اور ایک ہم ہیں اور ایک ہمارا اور اللہ کا رشتہ ہے، تو یہ ہے عرفان نظری۔ اور اگر ہم کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں تو اس کا مطلب یعنی ہمیں کچھ کرنا بھی ہے، تو یہ ہے عرفان عملی۔ یہ ہے مولا کا جملہ انا للہ، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ صرف اس ایک جملے کی تشریح میں سینکڑوں صفحے لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مکمل متن ہے، یعنی پرفیکشن کی حد تک، آئیڈیلی پرفیکشن کی حد تک یہ کمپلیٹ ٹیکسٹ ہے تھیوریٹیکل مسٹسزم کا۔ اس کی تشریح کیجئے تو ہزاروں صفحے ہوں گے۔ یہ مولا علی کی بلاغت کا معجزہ ہے۔ اچھا، اس میں اگر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی
تو وہ سیر و سلوک عملی کی شان، اللہ کی طرف جانے والوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں. کچھ وہ ہیں اللہ کے سامنے تو سب کو جانا ہے، کافر کو بھی جانا ہے، مشرک کو بھی جانا ہے، مومن کو بھی جانا ہے، ایک معمولی مومن کو بھی جانا ہے، اور ایک عارف کامل کو بھی جانا ہے. جانا سب کو اللہ کے ہاں ہے، الگ الگ انداز ہے جانے کا. خود قرآن مجید میں ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے اللہ کی طرف کشاں کشاں جانا ہے، بالآخر اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، ملاقات ہونی. تو اس میں آپ دیکھ لیں انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کشاں کشاں جانا ہے یعنی بزحمت. ایک وہ ہے جو زحمتوں کے ساتھ جائے گا، اور ایک وہ ہے جو عارف کامل و عاشق کامل ہے اللہ کا. تو اس کے جانے کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ وہ علی کے بعد اگر کوئی تشریح کر سکتا تھا تو وہ حسین تھے. تو اسی لیے اس جملے کو مکمل کیا ہے حسین نے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِلَّهِ. یہ مولا کا جملہ خدا کی قسم. بس میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وحی کا سلسلہ جاری رہتا، اگر مولا حسین نے یہ جملہ حیات پیغمبر میں کہا ہوتا تو شاید یہ جملہ بھی آج قرآن میں ہوتا، اور یہ آیت پوری ہوتی انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لہ. لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. آقا نے یہ جملہ بعد میں ارشاد فرمایا، اس لیے یہ قرآن میں تو نہیں ہے مگر روح قرآن اس میں ہے. یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے، پورا قرآن اس جملے میں ہے. آقا حسین کا یہ جملہ قرآن میں نہیں ہے مگر پورا قرآن آقا حسین کے اس جملے میں ہے. بس گفتگو تمام. بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں ہمیشہ. ہر شخص اپنی استعداد، اپنی ذہانت کے مطابق، اپنی طلب کے مطابق اس کو پورا کر لیتا ہے. آج اتنی گفتگو کافی ہے. آقا نے یہ کب کہا تھا رضاً بقضائہ؟ ہاتھوں پہ چمات، ہاتھوں پہ شیر خار بچہ، اور اسے لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور پھر پیچھے، گلے پہ سے شعبہ تیر، چلوں میں چند قطرے لہو. ایک مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، اور وہ لہو اپنے چہرے پہ مل لیا، یہ کہہ کر بیٹا اصغر اسی شان سے میں اب نانا رسول اللہ کی خدمت میں. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس آج ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا حسین، ارے اصغر کا لاشا جب ہاتھوں پر تھا تو آپ نے فرمایا تھا رضاً بقضائہ وتسلیما لامرہ. آپ کے ہاتھوں پہ سکینہ کا لاشا ہوتا تو کیا آقا سکینہ کا لاشا تو سید سجاد کے ہاتھوں پہ تھا، سکینہ کا لاشا تو زینب کے ہاتھوں پہ تھا، سکینہ کا لاشا تو رباب کے ہاتھوں پہ. 40 کے سوگواروں. بس ایک جملہ اور عرض کر دوں.
گریہ کریں گے. خواتین سن رہی ہیں، بطور خاص خواتین کے خطاب کر کے عرض کر دوں، ایک خاتون ہمارے یہاں، ہماری جو تہذیب ہے اس میں خواتین کا بڑا مرتبہ ہے، خواتین کی بڑی عزت ہے، حرمت ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے اسلام میں، ہماری تہذیب میں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک بات عرض کروں کہ ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں، ہمارے دینی، روحانی، اسلامی کلچر میں ایک بیٹی جب تک شادی نہیں ہوتی تو اس کا سہارا اس کے والدین ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر بھی نہیں رہتا تو اولاد. بی بی جناب رباب، بی بی رباب اپنے گھر سے بھی آ کے نبی کے گھر آ گئی. فخر کرتی تھی رباب، میرا شوہر حسین ہے، میں رسول کی بہو ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بہو ہوں. کربلا تک آئی تو بی بی کے ساتھ 3 چیزیں تھیں. آقا حسین تھے، یہاں رب جناب سکینہ تھی، گود میں ایک علی اصغر تھے. کربلا میں حسین رہ گئے، کربلا میں اصغر رہ گئے. کربلا سے شام تک کا سفر سکینہ کے سہارے سے کیا. زندان شام میں سکینہ جدا ہو گئی. جب سکینہ جدا ہو گئی تو رباب کے لیے بڑی سخت مشکل تھی. جب سید سجاد نے فرمایا مادر گرامی اب واپسی ہے، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ بی بی نے کس طریقے سے زندان کو چھوڑا ہوگا، اس لیے کہ اب زندان نہیں تھا، بیٹی کا مقبرہ بن چکا تھا. لیکن رباب نے شام میں رہنا پسند نہیں کیا، کہا بیٹا میں کربلا چلوں گی. تو یقیناً ایک سبب یہ سمجھ میں آتا ہے، وہاں ایک بیٹی تھی، کربلا میں حسین بھی تھے، اصغر بھی تھے، اور اصغر سکینہ سے چھوٹے تھے. ماں کو زیادہ محبت اپنی چھوٹی اولاد سے ہوتی ہے. اب جس روایت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ روایت موجود ہے کتب مقاتل میں. رباب کربلا آئی، کربلا میں خوب روزے 40 عزاداری ہوئی، اور اس کے بعد جب امام سجاد نے کہا کہ اب ہمیں مدینے چلنا ہے، سب تیار ہو گئے، رباب تیار نہیں. بی بی رباب نے فرمایا سید سجاد زین العابدین جاؤ بیٹا، تم جاؤ مدینے، سب کو مدینے لے جاؤ، مجھے یہاں چھوڑ دو. ایک خیمہ لگاؤں گی، یہاں حسین کی قبر کے پاس رہوں گی، سامنے فرات ہے وہاں سے پانی لاؤں گی، پیاسوں کی قبروں میں پانی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری یہ مختصر سی ناقص ناچیز عبادت اعضاء کو قبول فرما. پروردگار ہماری روحوں کا، ہمارے اجسام کا، ہمارے بزرگوں کا، قیامت تک آنے والی ہماری ذریتوں کا سلام حسین تک پہنچے. پروردگار ان ظاہرین کی زندگیوں میں دنیا آخرت کی برکتیں ودیعت فرما. پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا
معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم بولو سارے زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی حضرکم اللہ بلند آوازوں پر سے تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصوم ہو یا رب کوئی سینوں پہ ہاتھ مار کے اجرکم اللہ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور بھوکی سے ہے بھائی سے اور بھوکی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصوم بن بازوں کے زین سے حرم ابوالفضل عباس نزدیک ہے آپ سے کربلا میں کوئی بھی شہید جب زین سے زمین پر آیا دونوں ہاتھوں کا سہارا لیا اب وہ شہید کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ نہیں اور آنکھ میں تیر پیوست ہے آئیے جناب زہرا کی خدمت میں جناب ام المنین کی خدمت میں ابوالفضل عباس کا مسئلہ بن بازوں کے زین سے گرا کیسے باوفا اے کربلا بتا اے کربلا بتا تو نے تو دیکھا ہوگا تو نے تو دیکھا ہوگا وہ غربت کا مرحلہ اے کربلا بتا اے کربلا بتا مسائل محسوس کیجئے گا اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کی چاروں طرف تھے دین کے دشمن کھڑے ہوئے کس نے سنبھالا زین سے گرتے ہوئے اسے کیا اپنی قبر چھوڑ کے آئی تھی فاطمہ اے کربلا بتا اے کربلا بتا اے کربلا بتا اے کربلا بتا سبت رسول پاک کی آیا کمر میں خم کیا شے قلم ہوئی کہ سلامی ہوا دو
اب سکون سے لشکر یزید کا جاگیں گے آج رات سے ناموں سے مصطفیٰ کیا پاس بانے والے پیمبر نہیں رہا اے کربلا بتا اے کربلا بتا اجر کو من اللہ سیروں پہ ہاتھ مارتے اجر کو من الزہرا علی علی اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای جانا نظر اٹھا کے تو ماں کو دیکھو اے بیٹا ای جانا کیوں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہو اے بیٹا ای جانا تم ہی تو مادر کا آسرا ہو اے بیٹا اے جان مادر علی بلند آواز میں اے جان مادر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای